بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب کے پہلا جو ہمارا چیپٹر ہے بنیادی عقائد کا، بنیادی عقائد میں ہم عقیدہ توحید پر مفصل گفتگو اور اس کے درج ذیل تمام عنوانات پر بات چیت ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ایمان بالرسالت یعنی کہ عقیدہ بالرسالت پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عقیدہ بالرسالت میں 3 عنوانات کے تحت ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1، عقیدہ بالرسالت سے کیا مراد ہے، رسول کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وحی کی تعریف، وحی کی اقسام، یہ آج کے لیکچر میں بیان کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد رسول کی رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات، یہ سیکنڈ لیکچر ہوگا۔ اور عقیدہ بالرسالت کا تھرڈ لیکچر ہوگا رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات، اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے جو دلائل ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم چلتے ہیں عقیدہ بالرسالت، ایمان بالرسالت کی جانب۔ سب سے پہلے تو رسول کا لفظ جو ہے وہ رسالتن سے ماخوذ ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہے پیغام، اور رسول کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ رسول کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ رسول وہ معزز اور مقدس ہستی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ آ جائیے جان لیتے ہیں کہ رسول یا عقیدہ بالرسالت سے کیا مراد ہے، یا عقیدہ بالرسالت کی کیا وضاحت ہے۔ عقیدہ بالرسالت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے ان تمام پر ایمان لانا، اور وہ جو تمام تعلیمات لے کر آئے ان تمام تعلیمات پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ سلسلہ نبوت و رسالت جس کا آغاز اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجنے سے کیا تھا، اس کا اختتام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کر دیا گیا ہے۔ اسے عقیدہ بالرسالت کہا جاتا ہے۔ نبی کے لفظ کا مطلب ہے، لغوی معنی ہے خبر دینے والا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نبی وہ معزز اور مقدس ہستی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہم اور مفید باتیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک بڑا کامن کوسچن ہے جو اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ یاد رکھ لیجئے، بعض اہل علم کے نزدیک تو ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن اکثریت کے قول کے مطابق نبی اور رسول میں فرق ہے۔ پہلے رسول کے بارے میں آپ سماعت کر لیجیے کہ رسول وہ معزز ہستی ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی جانب بھیجتا ہے، نئی شریعت دے کر بھیجتا ہے، یا نئی کتاب دے کر بھیجتا ہے، یا کوئی صحیفہ کہتے ہیں کتاب، چھوٹے بک لیٹس کو، چھوٹی بک۔ رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، نئی کتاب لے کر آتا ہے، یا نیا صحیفہ لے کر آتا ہے، اور نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نہ تو نئی شریعت لے کر آتا ہے، نہ ہی نبی پر کوئی کتاب نازل کی جاتی ہے، اور نہ ہی کوئی صحیفہ نازل کیا جاتا ہے، بلکہ نبی اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کو خود بھی فالو کرتا ہے، اور اپنی امت کو بھی اسے فالو کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انہیں پہنچاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، وحی کا معنی ہے، وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کا معنی ہے خفیہ اور پوشیدہ بات کو ظاہر کرنا۔ وحی کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے نبی اور رسولوں پر نازل کیا جاتا ہے۔ وحی کی اقسام، وحی کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وحی مطلوع، اور نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد یہ ہے کہ وہ وحی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی طرف جو پیغام بھیجتا ہے اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے، جیسا کہ فار ایگزامپل قرآن مجید۔ اور وحی غیر مطلوب ہوتی ہے
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی حکم کا مضمون تو اپنے پیغمبر پر نازل فرماتا ہے لیکن الفاظ اپنے نازل نہیں فرماتا، بلکہ اس مضمون کو وہ پیغمبر اپنے الفاظ میں ڈھال کر اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دونوں سوال کہ عقیدہ برسالت سے کیا مراد ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، دوسرا کوسچن، اور تیسرا کوسچن کہ وحی اور وحی کی جو یہ اقسام ہیں، ان تینوں سوالات کو ہم نے پیپر میں کیسے حل کرنا ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا ہیڈنگز دینی ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ ان تینوں سوالات کو ہم پیپر میں کیسے حل کریں گے اور اس میں کون کون سی مین ہیڈنگز ہم نے جواب میں شامل کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تیسرا کوسچن کہ وحی کی تعریف اور وحی کی اقسام. آئیے پہلا سوال ہم کیسے حل کریں گے. عقیدہ رسالت کے معنی و مفہوم کی وضاحت کیجیے. جواب: عقیدہ رسالت رسول کے لغوی معنی. رسول عربی زبان کا لفظ ہے اور رسالت ان سے ماخوذ ہے. رسالہ عربی میں پیغام کو کہتے ہیں. رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا. رسول کی جمع رسول ہے. رسول کی اصطلاحی تعریف. شریعت کی اصطلاح میں رسول اس معزز ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغامات وصول کر کے اس کے بندوں تک پہنچاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی رہنمائی بھی کرے. عقیدہ رسالت کا مفہوم. اسلامی عقائد کی روح سے ایمان بالرسالت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا ہے، کیونکہ ہر نبی اور ہر رسول اپنی اپنی جگہ اللہ کا بھیجا ہوا حق و صداقت کا کامل و اکمل نمونہ رہا ہے، اور ان سب نے ایک ہی مشن اور مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ہی لائحہ عمل کے تحت کام کیا ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا کمال توحید کو سمجھنا اور اس سے ہر قسم کی شرک کی نفی کرنا ہے، اور یہ بات انبیاء کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ وہ آئیں اور بشر کو ہر ذلت، شرک و بت پرستی کی ذلت سے نجات اور انہیں توحید کی طرف بلائیں. جیسا کہ قرآن کریم میں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 36 کا ترجمہ: اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد انسانوں کو بندگی کا سبق سکھانا اور ان کی دینی تربیت کرنا ہے. اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ: وہ اللہ وہی ہے جس نے امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ایک اور سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیلوں یعنی کہ معجزوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. ڈیئر سٹوڈنٹس، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کا لغوی معنی. نبی عربی زبان کا لفظ ہے اور نبأ سے ماخوذ ہے. نبأ عربی میں اہم خبر کو کہتے ہیں. نبی کا معنی ہے اہم خبر دینے والا، اہم خبر سے آگاہ و آشنا کرنے والا. نبی کی جمع انبیاء ہے. نبی کی اصطلاحی تعریف. شریعت کی اصطلاح میں نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت مقدس اور اہم خبریں لے کر آئے اور اللہ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ آئیے یہ سماعت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام حق مخلوق تک پہنچایا انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں. عام طور پر نبی اور رسول یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں. البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر مخلوق میں مبعوث کرتا رہا تاکہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے. رسول نبی سے ایک درجہ اوپر ہے. اس لحاظ سے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس قاصد کو کہتے ہیں جو تبلیغ احکام اور ہدایت خلق کے لیے مامور ہو اور اس کو مستقل کتاب یا صحیفہ دیا جائے. نبی وہ ہے جس پر مستقل کتاب یا صحیفہ نازل نہ ہوا ہو. چنانچہ اس نقطہ نظر کے مطابق حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، جبکہ حضرت یحییٰ، حضرت سلمان، حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ نبی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ کوشچن کی جانب چلتے ہیں. وحی کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں. یہ سوال ہم پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کریں گے؟ سماعت کر لیجئے. وحی کی لغوی تعریف: الاعلام فی خفا، پوشیدہ بات کی خبر دینا. وحی کی اصطلاحی تعریف:
یعنی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وحی مطلوع، نمبر دو وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع ایسی وحی ہے جس کے الفاظ و معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور وحی غیر مطلوع ایسی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر صرف معانی و مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہو، یعنی کہ نازل کی گئی ہو، اور ان معانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے اور کبھی اپنے افعال سے اور کبھی دونوں سے بیان فرمایا ہو۔ وہی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، وہی کے ذریعے ہی نبی عالم غیب سے رابطہ کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ عقیدہ بالرسالت سے کیا مراد ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، نبی اور رسول کے فرق کی وضاحت کی گئی، اور وحی کی اقسام جو ہیں، ان تینوں سوالات کو ہم نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آپ اس لیکچر کو ریپیٹ کر کے دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں، آپ کو پیپر میں یہ بہت کام آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔